بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے. اسلام میں صریحاً غلط ہے. بالکل. وہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کرے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام. تم میرے ساتھی ہو, اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں. بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں, اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی. ساحل بھائی, آپ نے ایک انٹرویو میں یا چلتے ہوئے ایک کوئی ویڈیو آئی تھی آپ کی, اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے, اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ سے بولی تھی, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور, مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ, قبر سے کفن چوری ہو رہا ہے, 5-6 سال کا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے, اور ہر وہ برا کام جو تمام قومیں کرتی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو آج کے دور میں آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے اللہ کو پا لینا, جنت بنا, لاٹری لگی ہوئی ہے. جی ہاں, لاٹری لگی ہوئی ہے, یہ جملہ بولا تھا. تو بیسک اسٹیٹسٹکس ہے نا. آپ خود بتائیں, مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام, اگر آپ کو اپرچونٹی ملے, آپ کو خود ابھی فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ دیکھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کا ایک, اور وہ جب سب دنیا مسلمان ہو چکی تھی, دنیا مسلمان ہو چکی ہے, یا تب آپ جائیں گے جب نبی علیہ السلام کو پہلا بندہ چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ تو خیر. تو آپ جاہلیہ کے گٹر والے مکہ میں جائیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آیا لاٹری کسے کہتے ہیں پھر, کہ اب ہم نے واپس وہ جاہلیہ کا مکہ بنا دیا. اس وقت ہم اسلام کے بڑے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم کچھ بھی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لینا جہاں پہ اب ہم ملٹی آرگن فیلئر ہے نا پاکستان اور مسلم امہ کو. اس وقت گردہ بھی فیل ہے, دل بھی فیل ہے, پھیپھڑ بھی فیل ہے, ناک, آنکھ, کان, گلا سب فیل ہے ہمارا. اس وقت کوئی ایک آرگن بچا لیں آپ تو وہ پورے جسم کو بچانے والی بات ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں یوٹیوب کی ویڈیوز سے کروڑوں لوگوں کو پازیٹیو کا لفظ جو ہے نا, یہ گرو نے اور دلائی لاما نے, گاندھیوں نے, اور یہ بیسک یہ جو ہے نا, ان کو میں وحشی بولتا ہوتا ہوں. دیز پیپل ہو ہیو پرپسلی اسنیچ دس ورڈ انٹو اے ہپی ورڈ. پازیٹیو سائیکالوجی ہپی ورڈ ہے اصل میں. اچھا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ دا رائٹ انرجی. آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کا لفظ استعمال کرنا ہے. رائٹ سائیکالوجی جی, اسلام میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے صحیح غلط کے معاملات کو اس پلیٹ فارم سے بتانا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جیسے آپ نے اچھا بول دیا نا, دیکھیں 1000 چیزیں ایسی اچھی ہیں پاکستان میں جو کہ اسلام میں صحیحاً غلط ہیں. ہاں, پاکستان میں وہ اچھی ہیں. ٹھیک ہے, مثلاً بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے, اسلام میں صریحاً غلط ہے. بالکل, کہ تعظیماً جی رسول اللہ پسند نہیں فرماتے. جی جی, شدت سے منع ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ وہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کرے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور میں کیا بس سعد بن معاذ کی مثال دوں, وہ تو مثال ملتی نہیں جس کے لیے نبی السلام نے صرف اوس کے قبیلے سے کہا, خزرج سے نہیں کہا کہ قوموا لسیدکم. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دی. اس طرح کے 50,000 ہیں. الفابیٹکلی شروع کروں یا کرونالوجیکلی؟ یہ تو پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں. میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر, وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے ان کو. وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. واہ واہ واہ, صحیح. اور سمجھیں اس بات کو, ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا, ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئیں, اگر کام آئیں بھی آپ کے
کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوں, بینک اکاؤنٹ زیرو پڑا ہے اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں, بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں, تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے, باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ, تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے, اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد, فتح کا کیا, طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے, اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو, نبی السلام کے جو چچا تھے, کہتے میرے دوست تھے, میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا, پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ, تو بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا, اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام, ختیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام, یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھیں, عباس میرے دوست, میں نے عباس سے پوچھا, یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, اس کا کوئی ایک رکن ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تو میں ابھی بھی ہو گیا ہوں, اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. اور سمجھیں اس بات کو, کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے, جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی, رائٹ سائیکالوجی, تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam, نبی علیہ السلام, and 4th me. اب وہ دور واپس لے کے آئے ہیں ہمارے پچھلی 2-3 نسلیں, کہ بالکل اندھیر نگری ہے, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دیے. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی, کہ جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا, بالکل زیرو پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے زیرو سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا, اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام زیرو پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے, میں لیٹس اسٹارٹ ود 1 and 2, وی آر ایز ویلیوبل. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی السلام نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو, یہ مدینہ کی حدیث ہے, تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صاحب نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے, بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں, یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں, اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا, وہ بغیر دیکھ